حضرات سامعین اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں کامران خان اسٹوڈیو 4 کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن میری آمد آپ کے ساتھ ایک انتہائی دلخراش واقعہ رپورٹ کرنا ہے، جو کہ وقوع پذیر ہوا بروز اتوار مرخہ 7 جون 2021 رات 8:40 پہ لنڈن آنٹیریو میں۔ روڈ کا نام ہائیڈ پارک روڈ، جہاں پر ایک پاکستانی فیملی مشتمل تھی 5 لوگوں پہ، فٹ پاتھ پہ ٹریول کر رہی تھی کہ مخالف سمت سے ایک انتہائی تیز رفتار ٹرک آیا اور فٹ پاتھ پہ چڑھ کے باقاعدہ ان کو 5 لوگوں کو بری طرح سے کچلا۔ ایک 74 سالہ بوڑھی خاتون، ایک 46 سالہ مرد، ایک 44 سال کی خاتون، ایک 15 سال کی بچی، جو موقع ہی پہ جان بحق ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 9 سال بتائی جا رہی ہے، وہ بری طرح سے زخمی ہوا، جس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور آج بھی وہ کریٹیکلی ایل کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ پیر والے دن یعنی آج کے روز آنٹیریو لندن کے پولیس چیف، جن کا نام اسٹیفن ولیمز ہے، نے آج ایک پبلک کانفرنس کی جس میں بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا گیا۔ پولیس رپورٹ کرتی ہے کہ باقاعدہ یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ اٹیمپٹ تھا، یعنی پری میڈیٹیٹڈ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کے معنی ہے کہ پہلے سے منصوبہ بندی کر کے یہ قتل کیا گیا۔ شواہد یہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک 20 سالہ شخص جس کا نام نتھینیل ویلٹمین بتایا جا رہا ہے، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ روڈ پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے یہ قتل کیا۔ پولیس نے اس کے اوپر 3rd ڈگری مرڈر کا الزام رکھا ہے اور مقدمہ چارج کر لیا گیا ہے۔ ہم اسٹوڈیو 4 کی طرف سے، بلکہ اس کی مینجمنٹ اور اس کی تمام ٹیم کی جانب سے انتہائی دلی ہمدردی کا اظہار کریں گے، تعزیت کریں گے اس خاندان کے ساتھ، دعا گو ہیں کہ مرحومین کو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، اور وہ چھوٹا سا بچہ 9 سال کا جو کہ انتہائی شدید تکلیف کے عالم میں یقیناً ہوگا، ہاسپٹلائز ہے، اللہ اس کو جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ رہنما ہیں، پبلک فیگرز ہیں، جس میں میئر لندن جناب ایڈ ہولڈر، پریمیئر ڈگ فورڈ جو کہ ہمارے صوبے کے پریمیئر ہیں، اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور نہ صرف تعزیت کا اظہار کیا ہے، ان سب بڑے لیڈران نے انتہائی شدید مذمت کی ہے اس واقعے کے خلاف۔ پولیس نے جو حقائق بیان کیے ان کے مطابق یہ ایک ہیٹریڈ کرائم تھا، جو کہ اسلاموفوبیا کے خلاف یہ عملی قدم ہے۔ ہم اس ویڈیو 4 کی طرف سے، اس پلیٹ فارم کی جانب سے انتہائی شدید مذمت کرتے ہیں ایسے کسی بھی قدم کے جو نہ صرف اسلاموفوبیا کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف ہے، بلکہ کسی بھی مذہب، کسی بھی قومیت، کسی بھی فرقے کے خلاف نفرت رکھی جائے۔ ہم حکومت کے ایوانوں، متعلقہ اداروں
اور جو عہدیداران ہیں ان سے پرزور اپیل کریں گے کہ اس واقعے کے خلاف انتہائی شدید سخت حکمت عملی سے کام لیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دو اقدامات کیے جا سکتے ہیں جو کہ شاید مستقبل میں اس واقعے کے جیسے کسی دوسرے واقعے کو نہ ہونے کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے امیڈیٹ پلاننگ یا شارٹ ٹرم پلاننگ۔ جو بھی قانون کہتا ہے اس اقدام قتل کا یا قتل کا، اس کے خلاف چارج بنایا جائے، مقدمہ چلایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ لوگوں کو عبرت، جو اس جیسے اور نیتھینیل ویلٹمین پل رہے ہیں اس معاشرے میں، ان کو عبرت کا ایک احساس ہو۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہم یہ بھی کہیں گے، بلکہ اپنی کمیٹی سے بات کریں گے کہ سوچئے، بات کیجئے، بتائیے کہ کیا کیا جائے۔ یہ حکومتی ادارے یا ایوان یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا اقدامات اٹھائیں آنے والے وقت میں کہ ایسے واقعات کا سد باب کیا جائے، کہیں یہ جو آج واقعہ ہوا ہے باقی نہ رہے۔ آئیے مل کے آواز اٹھاتے ہیں، مل کے مذمت کرتے ہیں کہ نہ صرف اسلامو فوبیا بلکہ کسی بھی مذہب یا فوبیا کے خلاف ہم بات کریں گے، اور بالکل ایسے کسی بھی واقعے کو مستقبل میں اس کی بیچ کنی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ ایک بار پھر کامران خان اس وچار کی طرف سے دعا گو ہے کہ مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بچے کو جلد سے جلد صحت یابی عطا کرے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کینیڈا کو اور اس میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کو اپنی رحمتوں میں اور حفاظت میں رکھے، آمین۔ اجازت چاہوں گا کامران خان اس وچار کی جانب سے۔ السلام علیکم۔ As many of you are aware, yesterday evening London suffered the devastating loss of 4 members of our community and the serious injury of one other. The incident occurred when a vehicle struck these citizens as they walked along Hyde Park Road, where it intersects with South Carriage Road. London police officers and other emergency services quickly attended the scene, commenced life-saving efforts, and entered into an investigation. I'm able to tell you that all of the victims in this matter are members of the same family. The deceased include a 74-year-old female, a 46-year-old male, a 44-year-old female, and a 15-year-old female. One 9-year-old male, the sole survivor, remains in hospital with serious injuries not considered life-threatening. I'm also able to tell you at this time that based on information collected during the course of the investigation, we believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. The 5 victims of this incident were walking together on the west sidewalk of Hyde Park Road at the intersection of South Carriage Road in London. They were waiting at the intersection to cross to the east side of Hyde Park Road. The weather at the time was clear and dry with good visibility. A black pickup truck occupied by a lone male traveling southbound on Hyde Park Road mounted the curb and struck the 5 victims waiting to cross the intersection. The pickup truck continued to drive southbound on Hyde Park Road at a high rate of speed. It was observed to turn left on Oxford Street, not stopping for the red light. Several 911 calls were received, and police, fire, and paramedic services were immediately dispatched to the scene. At approximately 8:45 p.m., the lone occupant of the vehicle stopped in the parking lot of a mall located at Oxford Street and Cherry Hill Boulevard.
a distance of approximately 7 kilometers from the scene. Police attended this location and placed the driver under arrest. Family members of the victims have requested that the names of the victims not be released at this time. As a result of the investigation, Nathaniel Veltman, 20 years of age, of London, has been charged with 4 counts of first-degree murder and 1 count of attempt murder. He's expected to appear in court today. Yes, we've received several phone calls from our policing partners offering their assistance, including the RCMP, and we will be liaising with them in terms of potential terrorism charges, along with liaison with the Ministry of the Attorney General. There is no indication that there were others involved with Mr. Veltman in committing these offenses. It's part of the investigation and it's still early stages, so that has not been ruled out, but at this stage we have no evidence to suggest that. We understand that this event may cause fear and anxiety in the community, and in particular the Muslim community and any community targeted by hate. I want to reassure all Londoners that all of us on the call today and many others stand with you and support you. There is no tolerance in this community for individuals who, motivated by hate, target others with violence. Let me be clear, this was an act of mass murder perpetrated against Muslims, against Londoners, and rooted in unspeakable hatred. The magnitude of such hatred can make one question who we are as a city and who we are as Londoners. It's up to us, though, all of us, to answer that question through not only our words, but our actions. Look, we can say this isn't who we are, and I know that to be true. Words, though, are not enough. We must demonstrate, behave, and act on those words. This act of Islamophobia, this act of unspeakable hatred, must be followed by acts of compassion, acts of kindness, acts of humanity, acts of solidarity, empathy, justice, and above all, love. The love we hold for our Muslim brothers and sisters in London is unwavering and unconditional. All Londoners do benefit from your kindness and your goodwill. We are not merely a city, we are a community. We are family. And as such, we wrap our collective arms around you today as we grieve, and together our hearts will mend. Our hearts are broken, our minds numb with pain. Last night, our community suffered an immense tragedy. A Muslim family, out for a walk on a beautiful summer evening, was run down by a car driven by a man who appears to have been filled with hate. 1 child remains in hospital, and 4 people will never return home again. The horror that has visited this family, the Canadian Muslim community, and Canada at large last night is unfathomable. These were innocent human beings who were killed simply because they're Muslim. The London Muslim community has a long history in this city. This is our home, and it is as much a part of us as we are a part of it. The individual that did this doesn't understand that. We will stand strong against hate. We will stand strong against Islamophobia. We will respond to those trying to inflict terror on our community with love. We will survive this test through faith, through love, through our unshakable belief in God and our quest for justice. Hate will never overshadow the light of love. Make no mistake about it, justice must and will be done. Every Londoner
every Ontarian, every Canadian must stop and ask ourselves, how do we make sure this never happens again? I want to reassure members of the Muslim community and any other community who are targeted by faith that you are safe. And the mayor alluded to London being a safe city, and it is a safe city. I want you to know that all the resources of the London Police Service are dedicated to this investigation, and it'll remain like that until we see it through to its conclusion, however long that takes. We take hate-motivated crime very seriously. We have specially trained investigators who have resources at their disposal from across the department to oversee and to run these investigations. And we will do whatever is required to keep our community safe. And we stand with the community. We understand their concerns.